السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم. پیارے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کم الحاکمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آج ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے اور اس سے بڑھ کر ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم نے روزہ بھی رکھا اور روزے کے ساتھ ہم نے اللہ کی مسجد کے اندر آ کر اس کے جمعے کو سننے کے لیے تیاری بھی کی. اللہ ہمیں بڑھ چڑھ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کا الحاکمین وہ ذات ہے جو بہانے سے تم کو جہنم کے انداروں سے بچا کر جنت کے گلزاروں کی طرف لے جانا چاہتا ہے. وہ بہانے کے ساتھ دارالعمل میں تجھ کو بھیجا ہے کہ کسی طریقے سے یہ انسان مجھ کو مان کر، مجھ کو تسلیم کر کے اور میرے احکامات کے اوپر عمل کر کے مجھ کو راضی کر کے میرے پاس آئے. جب میرے پاس آئے تو میں ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دوں کہ ہاں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کی، اس کے احکامات سے بچانے کی اور اس کے وسوسات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی، اپنے آپ کو بچا کے جب اس کے پاس رب کائنات کے پاس انسان جائے گا، اللہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ دے گا اور جنتوں کا مہمان بنائے گا. یہ تو بات چلتی چلی جائے گی. اور میرے پیارے دوستو، اللہ نے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں. ایک عربی آیا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں محمد وہ ہے جو ساری کائنات کے سردار بن کے آئے، ہادی عالم بن کے آئے، مرشد عالم بن کے آئے اور رہبر عالم بن کے آئے، سید الانبیاء بن کے آئے اور جن ہمارے لیے صفات کا سبب بن کے آئے. وہ کائنات کے امام، دنیا کے مسلح انسانیت، جو دنیا کی رہنمائی کے لیے انسانیت کو جہنم کے انداروں سے بچا کر جنتوں کے گلزاروں پر لگانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب و روز، لیل و نہار، اللہ اکبر، اللہ کے حضور دعائیں بھی کی امت کے لیے، انسانیت کے لیے، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ رہنمائی کے بھی انبار لگائے کہ انسان کسی طریقے سے اس رہنمائی میں آ جائے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر دم ہر مقام پر
ہر انسان کے لیے نرم دل رکھتے تھے، نرم گوشہ رکھتے تھے، عاجزی انکساری کا منبع تھے، ہدایت کا منبع تھے۔ وہ ہر انسان کی بات سنتے تھے، کوئی غریب ہو، کمزور ہو، کلاش ہو یا بڑا کوئی سردار ہو، حکمران ہو یا رعایا میں سے ہو، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات کو بڑے غور سے سنتے تھے۔ ہاں جب کسی کو ضرورت پڑتی تھی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اگر نہ ہوتی تھی رب کے حضور دعا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند صحابہ کو درس دیتے تھے اور ان کو بتلاتے اور سمجھاتے تھے کہ ہاں فلاں کو ضرورت پڑ گئی ہے، اس کی ضرورت کو جو پورا کرے گا رب العالمین کل قیامت والے دن اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرم لہجہ رکھنے والے، نرم پیشانی، نرم مسکراہٹ، نرم دل رکھنے والے، اور جسم کا نرم رکھنا ان کا اتنا پیارا تھا، اتنا محبوب تھا۔ اللہ اکبر، مسجد میں کھڑے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حضور جب پیش ہوتے تھے جسم کپکپاتا تھا، لرز جاتا تھا، کیونکہ شہنشاہ کائنات کے سامنے نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، عام انسان ہو، جب اس کی طاقتوں کو سمجھ جاتا ہے، جب اس کی شہنشاہیت کو سمجھ جاتا ہے، جب اس کی کائنات کو سمجھ جاتا ہے، جب اس کے پھیلائے ہوئے جہان کو سمجھ جاتا ہے، جب اس کے نظام کو سمجھ جاتا ہے، تو رب کعبہ کی قسم وہ اس کو مانے بغیر رہ سکتا نہیں رہ سکتا۔ اس کے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر کپکپی پیدا ہو جاتی ہے، جسم کے اندر کپکپی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مومن مسلمان کی نشانی ہے کہ ہاں جس رب کائنات نے کائنات کو بنایا، اس کو ڈیزائن کیا، اس کو سجایا، اپنے انداز سے سجایا، اور انسان کو یہ دیکھنے کے لیے بھیج دیا کہ دیکھ لے یہ تو میں نے بنایا ہی بنایا ہے، اگر تو عمل کر کے آئے گا، اگر تو مجھ کو راضی کر کے آئے گا، میرے احکام پر اپنی زندگی کو بسر کر کے آئے گا، یہ جہان سارا دیکھ لے، اس کے شب و روز لیل و نہار، اس کے اتار چڑھاؤ کو تو دیکھ لے، اس پر اپنی نگاہ کو ٹکا لے، جہازوں پہ پھر لے، سمندروں کے پانیوں کو دیکھ لے، اور اس کے ندی نالوں پہاڑوں کو دیکھ لے، اور اس کی نچائی کو اور اونچائی کو دیکھ لے، نگاہ میں بٹھا لے، دل میں بٹھا لے۔ اگر انسان تو عمل کر کے آیا، میرے مطابق، میرے احکام کے مطابق تو اپنی زندگی کو لے کے آیا، جا میں دنیا کے ان جھنجڑوں سے تجھ کو نکال کر اور قبر میں لے جا کر باغات بنا کے میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھ کے رب کائنات نے فرمایا ساری کائنات کے سامنے تجھ کو وہ انعام و کرام دوں گا جو اس دنیا سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ ہوگا، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی عرض السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس سے بڑھ کر ہوگی۔ رب کائنات نے اتنی بڑی خوشخبری ایک چھوٹے سے انسان کو دی۔ یہ چھوٹا سا انسان گوشت پوش کا اتنی بڑی سلطنت لے کے کیا کرے گا؟ جو ایک کمرے میں گزارا کر سکتا ہے، جو ایک جھونپڑی میں گزارا کر سکتا ہے، جو ایک ٹھیلے کے نیچے چل کے سو سکتا ہے۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے ریڑھی کے اوپر سامان لگا کے بیٹھا ہوا ہے، گرمی لگی تو سامان کے اوپر کپڑا ڈالا، ٹھیلے کے نیچے پڑ کے سو گیا۔ یہ بے شمار آپ نے بھی دیکھا ہوگا تصویروں کے اندر اور اخبارات میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بس انسان کو ایک چھوٹی سی جگہ چاہیے رہنے کے لیے۔ اللہ کو کیا پڑا ہے کہ وہ انسان کو اتنی بڑی جنت کا لالچ دے رہا ہے، اور اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تیری محبت میں آ کے اپنی ساری کی ساری نعمتوں کو تجھ کے اوپر نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک انسان کے اوپر اپنی نعمتوں، وہ خوش ہوتا ہے اپنی نعمتوں۔ عربی آیا کہتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی مجھ کو وہ عمل بتلا دیجئے، شوق رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے اللہ کے حضور، وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ہمادن ہر وقت، ہر جگہ، ہر مقام پہ پیش رہتے تھے۔ کہتے اللہ کے نبی مجھ کو بتلا دو۔ فرمایا کیا؟ فرمایا مجھ کو جنت جانے کا راستہ بتلا دو۔ میں دنیا میں ہوں، آپ کے مسائل بھی سنے، آپ کی صحبت میں بھی بیٹھا، مجھ کو وہ عمل بتلا دیجئے میں جس سے آسانی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ جنت کی طرف رکھنے والے، اللہ کی سجائی ہوئی جنت کے ساتھ محبت کرنے والے، اللہ کے عذابوں کا ڈر اور خوف رکھ کے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور حرص رکھنے والے، اللہ اکبر، وہ جنت کا طلبگار ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، کہتا ہے اللہ
پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ہمارے اندر بھیجے ہیں، آج ان سے خوشخبریاں ہی لیتا چلا جاؤں۔ یہی حسرت پیدا ہوئی ہوگی، یہی محبت پیدا ہوئی ہوگی کہ مجھ کو تیرا راستہ سچا سیدھا مل جائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ، اوے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ سن لے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اور ساتھ ساتھ اس کے تو نمازوں کو ادا کرنا، نماز نہ چھوڑنا، اور اس کے ساتھ روزوں کو رکھنا، روزے نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی نہ کرنا۔ یہ فرائض میں سے شامل ہے چیزیں۔ پیسے مل جائیں حاجت کرنا، پیسے مل جائیں تو اس میں سے اللہ کی زکات ادا کر دینا، اللہ کے راستے میں جو اس کا حصہ ہے وہ نکال دینا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آقا یہ بس؟ فرمایا ہاں یہی ہے اسلام، یہی ہے جنت میں جانے کا راستہ، یہی ہے رب کائنات کو منانے کا راستہ، یہی ہے رب کائنات کو خوش رکھنے کا راستہ۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی زبان سے کہتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے مجھ کو بتلا دیے رب کعبہ کی قسم، نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، میں ان فرائض کو مرتے دم تک انشاءاللہ میں ان کو ادا کرتا رہوں گا، ان پر عمل کرتا رہوں گا۔ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی زبان سے نکلی بات بڑی خوبصورت لگی، اور جس کی بات سارے کائنات کے سردار کو خوبصورت لگی ہو کہ عرش والے رب کو نہ لگی ہوگی۔ اس نے یہ اندیا، یہ تحیہ کیا، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنا کے بات کر ڈالی، اور جب اٹھ کے جانے لگا زیادہ باتیں نہیں کی۔ ہم جو مسائل کی طرف چلتے ہیں لائنیں لگا دیتے ہیں، عمل چاہے ہو نہ ہو۔ ہم مسائل کے اوپر اتنی بحث کرتے ہیں، اتنا مقابلہ کرتے ہیں، آخر بے عملی دنیا کے اندر آ کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بشارت دے دی فوری طور پہ، فرمایا یہ وہی نہیں تھا، اور بھی صحابہ کرام آپ کی جھرمٹ پہ بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فرماتے ہیں صحابہ کرام کو، وہ جب جانے لگا تھوڑی دور گیا، فرمایا اگر اس نے یہ بات سچی کا ڈالی تو دنیا کے اندر اگر کسی شخص کو جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔ جنت کی بشارت اس کو دنیا کے اندر مل گئی۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ بہانے تلاش کرتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں لگایا، کوئی تمہارے اوپر ٹوکرا نہیں اٹھوایا، کوئی تمہارے اوپر جان لیوا سسٹم نہیں لگایا۔ اللہ نے کوئی ایسا حکم تم پر جاری اور ساری نہیں کیا کہ جس کو تم اٹھانے سے اپنے آپ کو مشقت میں لے جاؤ۔ نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ پر ایک توکل کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور جو تم کو کہتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، اور میں تو تمہاری شارک کے قریب ہوں، شارک کے قریب، کہیں جانے کی ضرورت؟ دکان میں بیٹھے پکارو، ریڑھی پر بیٹھے پکارو، کاروبار میں بیٹھے پکارو، گھر کے اندر بیٹھے پکارو، مجلس اور محفل کے اندر بیٹھے پکارو، یاروں دوستوں کے اندر بیٹھے پکارو، رشتہ داروں کے اندر بیٹھے پکارو، تکلیف کے اندر پکارو، اور اگر تم سلاخوں کے پیچھے بابا زنجیر ہو تو پکارو۔ رب کائنات نے کہا تم پکارو، تم مجھ کو پکارو گے، اللہ اکبر، میں تمہاری شارک کے بھی قریب ہو جاؤں، میں تمہارے قریب ہوں۔ اس سے بڑی گارنٹی تو کائنات کا کوئی بادشاہ بھی نہیں دے سکتا۔ 15 کی کال انسان کو دے دی پاکستانی حکومت نے کہ ہاں ہم کو بلانا ہے فوری، 15 کی کال پہ کال کرو ہم آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، رب کائنات تو ان ساری کالوں سے بھی بے نیاز ہے۔ تم پکارو تو صحیح، پکار کے بے شمار مسائل ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں، لیکن وہ دینے کا وقت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، رب کائنات نے آج میرا موضوع گفتگو کا یہی ہے کہ اللہ کا الحاکمین نے انسان کو پیدا فرما کے اس کو کسب دے دیا، اس کو ہاتھ کا طریقہ بتا دیا، اس کو کمائی کے راستے بتا دیے، سمجھا دیے کہ ہاں تم نے کیسے کام کرنا ہے۔
بھئی اگر کوئی بچے ہیں نا ان کو ذرا تقسیم کر کے بٹھاؤ، اکٹھے نہ بٹھاؤ، افضل اس کو بچوں کو نا باہر ادھر بٹھا دو. کوئی بھی ہو، اللہ کا الحاکمین نے جسم جان دی تم کو، کس انداز سے دی؟ اللہ کا الحاکمین نے فرمایا نماز کر اور تو زکات ادا کر، مال کے ساتھ زکات دینی ہے، جسم اور صحت کے ساتھ تو نے نماز کو پڑھنا ہے، نماز پڑھتا جا، اس کے ساتھ تیرے پاس جو کمائی آئے گی، اگر اتنی کمائی آ گئی کہ اس میں سے تو زکات کا نکالنے کا بنتا ہے تو زکات نکال، اگر زکات جتنے مالیت نہیں ہے تو صدقہ و خیرات نکال. دو چیزیں، آسمانوں سے فرشتے روزانہ آتے ہیں، رب کائنات آسمانوں سے فرشتے روزانہ بھیجتے ہیں، لیکن اس میں سے خاص فرشتے ایسے آتے ہیں جو آتے کے ساتھ ہی بخیل شخص کے لیے بد دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، اس کے مال کو کم کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے، کیونکہ یہ انسانیت کے اندر تیرے راستے پہ خرچ نہیں کرتا. فرشتے دعا کرتے ہیں، بھیجتا کون ہے؟ شہنشاہ کا، دینے والا بھی وہ، اور دعائیں بھی، بلائیں بھی، اور اس کے حوالے سے معاملات کو دکھلانے کے حوالے سے قانون و قاعدے کو بتانے والا بھی وہ. اللہ اکبر، رزق بھی وہ دیتا ہے اور اس کے حوالے سے دعائیں بھی وہی کرواتا ہے. اور کہا ایک فرشتہ اور ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، یہ مالدار آدمی تو ہے لیکن تیرے راستے کے اندر خرچ کرنے والا ہے، مخلوق کی اللہ اکبر یہ قدر کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا. اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اس کے مال کے اندر زیادتی کرتے ہیں، اس کا مال بڑھا دے. اور یہ سچی باتیں ہیں دوستو، اس میں خرچ کرنے کے حوالے سے ذرے سے لے کر پہاڑ تک تمہارا ہو سکتا ہے. اللہ کا الحاکمین نے خرچ کے حوالے سے انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ کا الحاکمین نے قرآن کے اندر آیات کو اتار کر ایک مصرف کو بتا دیا کہ تم نے اپنے مالوں کو کیسے خرچ کرنا ہے، زکات ہو تو کیسے خرچ کرنا ہے، صدقہ خیرات ہو تو کیسے خرچ کرنا ہے، تم نے کیسے خرچ کرنا. رب کائنات نے پورے قانون قاعدے نظام بتلا دیے. انسان رہنمائی لے سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، اس کو آگے بڑھا سکتا ہے، اس کو چلا سکتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ جو مالوں والے ہیں، یہ جو رزق والے ہیں، جن کو میں رزق دیتا ہوں، اللہ اکبر، ان کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا خذ باموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اور ان کے مالوں کو پکڑو، اے آقا ان کے مالوں کو پکڑو. کہ کس وجہ سے؟ کہ ان کے مالوں کو جب تم پکڑے گا باموالہم صدقے کے لیے، زکات کے طور پر، جب ان کے مالوں کو پکڑے گا تو ان کے مال بڑھ جائیں گے، ان کے مال پاک ہو جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے. پھر ان کے لیے دعا بھی کیا کر اللہ ان کے مالوں کے اندر، ان کی اولادوں کے اندر برکتیں عطا فرما دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات طریقہ کار بتلا رہے ہیں. اور طریقہ کار کیا؟ کہ خرچ کرنے کے حوالے سے، زکات کے حوالے سے مصرف بتلا دیے. اللہ کا الحاکمین نے بتلایا جہنم کے انگاروں سے بچنا چاہتے ہو، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان کو بتلا دو کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. خرچ کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ تم جب خرچ کرو گے، اللہ کے راستے میں صدقہ دو گے، اس کے دو فائدے ہوں گے تمہیں، دو فائدے. ایک تو تم مصیبتوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے، وباؤں سے، وائرسوں سے بچ جاؤ گے، اور دوسرا تم بری موت سے بچ جاؤ گے، بری موت سے بچ جاؤ گے. آج بری موت کا پورے عالم انسانیت کے اندر راستہ بنا ہوا ہے وائرس کے نام پر. یہ ایسی بری موت ہے، کل میں اخبار پہ دیکھ رہا تھا، اللہ کی قسم دل ہلک ہو آیا کہ ایک شخص کی نماز جنازہ ایک شخص ہی پڑھ رہا ہے، ایک شخص. اتنا وائرس، اتنا وہ اچھوت بن گیا کہ کوئی اس کے پاس لگنے کو تیار نہیں، کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں. ایسی بری موت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایسی وبا ہے کہ دنیا کے اندر سارے اسی وجہ سے پریشان و حیران معاملات کو لے کے. اور اللہ کا الحاکمین نے مومن و مسلمانوں کو بہانے کے ساتھ بڑے عمل بتلائے ہیں. اب عمل کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. رب کائنات کی رحمتوں کا نزول لینا یہ میرا اور آپ کا کام ہے. اس کی برکتوں کو لینا یہ میرا اور آپ کا کام ہے. اس کی فضلوں کے اندر اپنے آپ کو ڈھانپنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے. عمل کی دنیا کے اندر آ کے فرمایا تم صدقہ و خیرات کرو،
तुम अपनी मालों में से ज़कात निकालो, ज़कात नहीं है तुम्हारे पास जो है उसमें से तुम रब के रास्ते के अंदर खर्च करो। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, 82 मरतबा रब्बे कायनात ने नमाज के साथ ज़कात को रखा है कुरान की आयत के अंदर 82 मरतबा, और दीगर मामलात के अंदर खर्च करने के हवाले से बहुत ज्यादा है। और फरमाया वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, नमाज को कायम करो और उसके साथ साथ क्या करो, ज़कात भी अदा करो। खाली नमाजें नहीं पढ़ते रहना, माल को छुपाते रहो, माल के ऊपर बुखल करते रहो, माल को अपने छुपा के खर्च करते रहो। और रब्बे कायनात ने फरमाया ऐसा नहीं चलेगा, नमाज भी पढ़नी होगी, साथ ज़कात भी अदा करनी होगी, रुकू करने वाले के साथ रुकू भी करना होगा। 82 मुकाम पर ये अकावात रब्बे कायनात ने फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया माल की तमन्ना किया करो। हाँ, माल आ जाए रब्बे कायनात की तरफ से बड़ी फजीलत है, बड़ी मेहरबानी है, उसमें से ज़कात अदा करो, लेकिन माल की तमन्ना किया करो। आ गया था एक सहाबी रसूल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, मालदारों को देख के, खर्च करने वालों को देख के, माल मुआल के शाना बशान मामलात को, शहाना जिंदगियों को देख के आ गया था। कमजोर था और कमजोरी की हालत में, माल की हालत में आ गया। कहा आका मुझको भी माल चाहिए। मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया माल की तमन्ना रख, माल की लालच न रख। फरमाया नहीं, मैं भी दूसरों की तरह खर्च करना चाहता हूँ, मैं भी दूसरों की तरह अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ। वो खर्च करते हैं, मेरा दिल हलक को आता है, मैं सोचता हूँ, गौर करता हूँ, इनके पास है, ये खर्च करते हैं, मैं क्यों ना करूँ। अल्लाह अकबर। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन, नंगी जमीन पे मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए, अल्लाह अकबर, फकीरी के अंदर बादशाह बन के गए, दुनिया को लुटा के गए, दे के गए। अल्लाह अकबर, बड़े इसके अंदर मिसालें मौजूद हैं। मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दुनिया की लालच और तमा रखी नहीं रखी। हम उसी के उम्मती हैं, ये भी उम्मती है, ये सहाबी रसूल है, लेकिन करीब आ गया, कहा मुझको माल चाहिए। मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्ना कर, लालच न कर। 3 दफा फरमाया मेरे माल के लिए बरकत की दुआ कर दीजिएगी। बकरी थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ अल्लाह सालबा के माल के अंदर अल्लाह बरकत डाल दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो दुआ कर डाली, रब्बुल आलमीन ने बरकतों के अंबार लगा दिए। पहले 5 नमाज़ें पढ़ता था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहता था, माल आया, दूर होता चला गया, एक नमाज पढ़नी, फिर जुमा रह गया, जुमा भी गया, फिर आगे दूर तक चला गया। रमजान के महीने के अंदर आता था, मुलाकात करके चला जाता था। ज़कात का मामला आया, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 को भेजा, फरमाया जाओ साहबा से भी ज़कात लेके आओ। कहता है अभी मैंने गिनती नहीं की, इंतजार करवाया, लेकिन साल गुजर गया, ज़कात नहीं अदा की। मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाद में लेके आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब तेरी ज़कात को कबूल नहीं किया जाएगा। ये माल की तमा का नतीजा है। फरमाया 20 पे गुजारा कर लो, 50 की तमा ना रखो, 10 पे गुजारा कर लो, 20 की तमा ना रखो, जहां हो वहीं खड़े रहो, अपनी रब के इनामात की बारिशों का इंतजार करो कि रब्बे कायनात आसानी के साथ तुम्हारी झोलियों को कैसे भरता है। इंतजार करो, ना दौड़ो ना भागो, हलाल के अंदर हराम को शामिल ना करो। जब हराम शामिल कर लोगे तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं होगी, तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं होंगी। हाँ, गलतियां हो जाती हैं, इंसान कर बैठता है। रब्बे कायनात ने 11 माह गुजार दिए, 1 महीना सुनहरी महीना, बादशाह महीनों का बादशाह महीना, महीनों का बेहतरीन महीना रब्बे कायनात ने तुम्हारी जिंदगी के अंदर डाल दिया। हाँ, तुमने 11 माह गलतियां कर डाली, माल वार इकट्ठा करने के लिए, ज्यादतियां करने के लिए, जुल्म करने के लिए। हाँ, तुमने एक दूसरे का माल हथियाने के लिए, एक दूसरे पर जुल्म करने के लिए तुमने सारा कुछ कर लिया। रब्बे कायनात ने फरमाया महीना मैंने तुझको दे दिया, अपनी साबता गलतियों कोताहियों को देख, साबता मामलात को देख। रब्बे काबा की कसम, जो इन चीजों की तरफ देख लेते हैं वो फिर पूछते फिरते हैं मुझे भी फोन आए तो फोन, वो अपने हालात को कहते हैं हमसे ये गलती हो गई थी, अब बताओ क्या किया जाए। मैं क्या वापस पलटा दो, अब भी वक्त है पलटा दो। जब जिंदगी गई वापस नहीं पलटेगी, माल वापस चला जाएगा, तुम्हारे ये सारे मामले वापस चले जाएंगे। अभी जिंदगी है, रब के हजूर हजोलियों को फैलाओ, हाथ फैलाओ, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। रब्बे कायनात ने बहाने के तौर पर तुमको माफ
معافی کا ذریعہ جب رمضان کا مہینہ تمہاری زندگی اندر دے دیا ہے، اس کو اس حوالے سے تم اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کرو۔ اللہ اکبر، دیکھنا رب کی رحمتیں تم پر ہو جائیں گی، تمہارا دل سکون میں آ جائے گا، تمہاری روح سکون میں آ جائے گی۔ جب تم معاملات کو سمیٹ دو گے، معاملات کو تم سیدھا کر لو گے، رب کو راضی کر لو گے، رب کائنات تمہارے دل کے اندر تسکین پیدا کر کے تو دیکھو۔ اللہ اکبر، سال بعد دور چلا گیا لیکن زکوٰۃ قبول نہ ہوئی۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ زبان سے اثر سے نکل گئے، فرمایا حالہ کا سالبہ، اس سالبہ مال کے طمع کی وجہ سے ہلاکت میں چلا گیا۔ اور میرے پیارے دوستو، مال کی طمع کے اندر آج دنیا کے اندر بڑے نظام گرائے جاتے ہیں، بڑے کھڑے کیے جاتے ہیں، ملک ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، معیشتوں کا دور ہے، معیشتوں کی جنگیں ہیں، معیشتوں کے نظام ہیں، مال موال کے سلسلے ہیں، سارے اس لحاظ سے انسان ایک دوسرے پر چڑھا ہوا مال موال اکٹھا کرنے کے لیے، ایک سے ایک بڑھ کر آگے چلنے کے لیے، اور تقوی والا بن جاؤ، پرہیزگاری والا بن جاؤ، جو تمہارے پاس آئے گا اس میں سے خرچ کرتے چلے جانا۔ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم نے اپنے آپ کو جہنم کے انگاروں سے بچانا ہے، رب کے عذابوں سے اور رب کے تم نے غضب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رب کائنات نے تم کو کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں بتلائی، کوئی لمبے چوڑے سلسلے نہیں بتلائے، کوئی لمبا چوڑا نظام تم کو نہیں بتلایا، بڑی آسانی سے تم کو آگ کے انگاروں سے بچانے کے لیے کہا ہے کہ ہاں تمہیں پورا گھر نہیں دینا پڑے گا، ہاں تمہیں پوری گاڑی نہیں دینی پڑے گی، ہاں تمہیں پورا بینک بیلنس نہیں دینا پڑے گا، ہاں تمہیں پوری فیکٹری نہیں دینی پڑے گی، ہاں تمہیں پورے اپنے مال میں سے سارا آدھا مال نہیں دینا پڑے گا، اپنے مال میں سے تم کو تیسرا حصہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ اور فرمایا 1,00,000 میں سے 2.5% 2.5 گنا نکال دو، رب کائنات تمہارے مال کو پاک بھی کر دے گا اور تمہارے مال کو آگے بھی بڑھا دے گا۔ یہ وہ رب کائنات، ہاں اس سے نیچے آ جاؤ، زکوٰۃ کے معاملے سے صدقہ و خیرات پہ آ جاؤ۔ غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، مال موال نہیں ہے، نمازوں میں کمی آ گئی، جھوٹ بول دیے گئے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لی، گالی گلوچ کر لی، رب کائنات نے فرمایا ہاں تم سے یہ ساری چیزیں ہو گئی، رمضان کا مہینہ آ گیا، فرمایا ہاں صدقہ کر دو، صدقہ کر دو، اور اس صدقے کی وجہ سے رب کائنات تمہیں جہنم کے انگاروں سے بچا دے گا۔ کچھ نہیں ہے، تم کچھ نہیں دے سکتے، ایک کھجور ہی رب کائنات کے راستے میں صدقہ کر دو، اس کی وجہ سے بھی اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ کتنی آسانیاں دیتا ہے۔ آج انسان ان آسانیوں کو نہ لے، ان آسانیوں کی وجہ سے رب کو راضی نہ کرے، اس کی بدبختی کا راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تم کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا، تم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، تمہیں دھتکارنا نہیں چاہتا، اور تمہارے ساتھ وہ صبر ماؤ جیسا پیار کر کے نظام کو وضع کرنے والا، نظام کو بتلانے والا، اور تمہارے اوپر اس نظام کو لاگو کرنے والا، فرمایا میرے ساتھ کسی کو نہیں ملانا۔ عرابی کو کہہ دیا جنتوں کے راستے لینا چاہتے ہو، فرمایا میرے ساتھ کسی کو نہیں ملانا، میرے ساتھ کسی کے ساتھ شریک نہیں کرنا، میری نمازوں کو 5 وقت پڑھ لینا ہے، اور میری زکوٰۃ کو ادا کر دینا ہے، صدقہ خیرات کو دے دینا ہے۔ رب کائنات کے فرمودات کے اوپر جو بھی انسان چلے گا، اللہ کا ملاحظمی دنیا کے اندر بھی اس کو سرخرو کرے گا، آخرت میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ سب جب دنیا ساری کی ساری، فرمایا دنیا میں مال دے لے، اچھا رہے گا، بچ جائے گا، بچ جائے گا۔ میدان محشر میں دنیا میں کنجوسی کرتا رہا، مال کو مال کے ساتھ چمٹ کے رہتا رہا، مال کو چھپاتا رہا، لوگوں سے اس کو اپنے آپ کو محفوظ کرتا رہا، بینک بیلنس بناتا رہا۔ اللہ اکبر، میدان محشر میں آئے گا، ایک تو عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا جو دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا، اور دوسرا جو کنجوس دنیا کے اندر انسانیت کی نہ خدمت کرتا تھا، نہ خرچ کرتا تھا، نہ زکوٰۃ نکالتا تھا، میدان محشر میں تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، رب کائنات کا ایک سام بھاگا ہوا آئے گا، چھوڑا ہوا میدان محشر میں، وہ اپنے شخص کو ڈھونڈتا پھرے گا، وہ اس کا مال ہوگا، وہ ڈھونڈتا ہوا اس کو پکڑ لے گا، پکڑ کر اس کے جسم کے ساتھ لپٹ جائے گا، لپٹ کر اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے سامنے رکھ دے گا، گھبرائے گا، تڑپے گا، پریشان ہوگا، جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ رب کائنات کا نظام چل رہا ہوگا، نہ میرا نظام ہوگا، نہ تیرا ہوگا، نہ ٹرمپ کا ہوگا، نہ پوٹن کا ہوگا، نہ عمران خان کا، نہ مودی کا، نہ کائنات کے کسی حکمران کا۔ اس وقت نظام چل رہا ہوگا، سارے نظام رب کائنات درم برم کر کے اپنے نظام کو چلا کے
اعلان کرے گا اے انسان لمن الملک اليوم، اور آج ملک اليوم کا بادشاہ کون ہے؟ آج بادشاہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب کائنات اپنا اعلان کر کے اسی انسانوں کے حساب و کتاب کے اندر معاملات کو لے کے آئے گا۔ یہ مال والا جب سانپ اس کا لپٹا ہوگا چہرہ کر کے کہے گا، وہ کہے گا تو کہاں سے آ گیا؟ فرمایا انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، انا کنزو کا، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو نے چھپا چھپا کے رکھا ہوا تھا دنیا کے اندر، تیرے کام نہ آیا۔ آج رب کائنات نے تیرے لیے وہ سانپ بنا کے تیرے اوپر فرمایا، ایک ڈنگ مارے گا پورا جسم جھلس جائے گا۔ اللہ اکبر، 50,000 سال رب کائنات اس کے جسم کو سیدھا کرتے رہیں گے، وہ ڈنگ مارتا رہے گا اور یوں ہی 50,000 سال اس کو سزا دی جاتی رہے گی۔ اللہ مال وال کی تما سے ہم کو محفوظ فرمائے، جو ہے اسی کے اوپر صبر شکر کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اس کے اندر سے اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔